بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اوصاف انبیاء کے بارے میں۔ انبیاء و مرسلین علیہم السلام انتہائی اعلیٰ اور عمدہ اوصاف کے مالک تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ بچے نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے، خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی والدہ سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ ترجمہ: تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہیں۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مزید احادیث و آثار میں موجود انبیاء کے اوصاف ملاحظہ فرمائیں۔ حکمت آمیز گفتگو کرنا، اچھی بات کے سوا خاموش رہنا، حصول علم کے لیے سفر کرنا، علم میں اضافے کا خواہش مند رہنا، لوگوں کو دین کا علم سکھانا، بھلائی کے کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، لوگوں کی خیر خواہی اور ان کے حقوق ادا کرنا، ضعیفوں، یتیموں، مفلسوں، مساکین اور خادمین کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا، بردباری اور حسن سلوک سے پیش آنا، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا، ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر و تحمل کرنا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، مخلوق خدا کو نصیحت کرنا، حق بات بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، عدل و انصاف سے کام لینے اور حق فیصلہ کرنا، سخاوت، مہمان نوازی اور مہمانوں کی عزت و تکریم میں سب سے آگے ہونا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ تعظیم و ادب سے پیش آنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں سے وقت ملاقات مصافحہ معانقہ کرنا اور خواندہ پیشانی سے پیش آنا، خود کو اللہ تعالیٰ کا محتاج بندہ ماننا، اس کی تقدیر اور رضا پر راضی رہنا، اپنے تمام معاملات میں اسی پر بھروسہ رکھنا، رحمت الہی کی امید اور خوف خدا کے درمیان رہنا، نارے جہنم سے یقینی آزادی کا پروانہ ملنے کے باوجود جہنم سے خدا کی پناہ مانگتے رہنا، تذکرہ جہنم کے وقت اشک بار ہو جانا، گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود بارگاہ غفار میں توبہ و استغفار کرنا، اپنی راتیں قیام و ذکر و اذکار میں گزارنا، روزے رکھنا، مسجد حرام اور دیگر مساجد میں اعتکاف کرنا، خانہ کعبہ کا حج و قربانی کرنا،
کلام الہی کی تلاوت، ان کی مقدس زبانوں سے جاری رہنا، نیک کاموں میں جلدی کرنا، بارگاہ الہی میں دعائیں کرنا، قبولیت دعا کے وقت مقامات اور ادب دعا کا خیال رکھنا، دعا میں مختصر اور جامع الفاظ ذکر کرنا، دوران دعا اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا اور تقاضۂ حال کے مطابق اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، وقت وصال اپنی اولاد کو دین حق پر قائم رہنے کی وصیت کرنا، یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان انبیاء کرام علیہم السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔